نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تو خلاصہ یہ ہے ساتھیوں، پچھلی نشست میں جو ہم نے دیکھا کہ شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ نے مدلل اور مفصل طور پر یہ بات واضح کی کہ خطبہ غدیر خم کا تعلق کسی بھی ناحیے سے، کسی بھی اعتبار سے وہاں پر خلافت، امارت، سلطنت کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں پر محبت، مودت کا ذکر کیا گیا، اور سیاق و سباق سے، عقلاً نقلاً، تاریخ سے اور خود اہل بیت سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ آواز آواز آ رہی ہے میری؟ یعنی انٹرنیٹ انسٹیبل یہاں پر؟ ہیلو؟ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، یہ بات ثابت ہونے کے بعد دو باتیں ہماری ذہن میں رہنی چاہیے ساتھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدۃ الواسطیہ کے اندر بیان کیا کہ اہل سنت ان رافضیوں شیعوں کے طریقے سے برات کا اظہار کرتے ہیں، جو صحابہ اکرام سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں سب و شتم کرتے ہیں۔ ان کے راستے سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، اور نواسب کے طریقے سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، جو کہ اپنے قول فعل سے اہل بیت کو اذیت دیتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں، روافظ کا راستہ اور نواسب کا راستہ، جہاں تک بات ہے روافظ کے راستوں کے ساتھیوں، تو یہاں پر ایک یاد رکھیں کہ یہ جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اس میں بھی وہ غلو کرتے ہیں، اور اہل بیت کی شان میں انہوں نے بہت ساری گستاخیاں کی، وہ اپنے محبت میں سچے نہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مستدرک کے اندر نقل کرتے ہیں، یہی ابن سعید الانصاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سیدنا زین العابدین، جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں جن کا نام علی تھا، ان کے پاس موجود تھے، اور اسی اثنا میں کوفیوں کی ایک جماعت حاضر خدمت ہوئی۔ تو سیدنا زین العابدین نے فرمایا، یا اہل العراق احبونا حب الاسلام، سمیت ابی یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایها الناس لا ترفعوني فوق قدري فإن الله اتخذني عبدا قبل ان يتخذني نبيا۔ اہل عراق، تم لوگ اسلام کے قاعدے کے مطابق ہمارے ساتھ محبت کرو۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے مطابق محبت ہو، غلو سے کام نہ لو۔ میں نے اپنے والد گرامی سیدنا حسین سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، ہمیں ہمارے مرتبے سے بلند نہ کرو، کیونکہ اللہ نے مجھے نبی بنانے سے پہلے اپنا بندہ بنایا۔ فوق قدری، یعنی اس بات کا ذکر جب، یہ میں سعید انصاری کہتے ہیں، میں نے جب یہ بات کا ذکر سعید المسیب کی نے فرمایا، اور نبی بنانے کے بعد بھی اپنا بندہ ہی بنایا ہے۔ تو اہل بیت خود اس بات سے روکتے تھے کہ ان کی شان میں غلو کیا جائے۔ اور ایک بات یاد رکھے ساتھی، جیسا آپ نے دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیزار تھے، جو نام نہاد شیعہ ہے۔ مقباس الہدایہ آپ اٹھا کر دیکھیں، صرف ایک کتاب کا میں حوالہ آپ کو دیتا ہوں جہاں پر آپ کو پورے حوالہ جات مل جائیں گے۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمہ اللہ نے ان کی جو کتاب ہے تاریخی دستاویز، آپ اس میں ایک باب انہوں نے باندھا ہے جس میں شیعہ کے وہ تمام کتابیں، وہ صفحات انہوں نے جمع کیے، جس سے بات واضح ہوتی ہے کہ وہ کس قدر سے انہوں نے اہل بیت کی توہین کی ہے۔ خود جعفر صادق، امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے شیعہ کے بارے میں کہا کہ اہل بیت کی سب سے زیادہ نفرت، یا اہل بیت کے لیے دل میں سب سے زیادہ بغض انہی لوگوں کے دل میں ہے جو اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ اور یہ بات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہی کہ تمہارے لیے بربادی ہوں، تم کو سمجھاتے سمجھاتے میں تھک گیا، تم جو ہے دنیا کو ترجیح دے رہے ہو آخرت کے مقابلے میں، اور ذلت کو ترجیح دے رہے ہو عزت کے مقابلے میں تمہیں دشمن سے لڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تمہارا حال دیکھ لو۔ پورے ایک لمبی نہج البلاغہ، حالانکہ یہ جو کتاب ہے ساتھیوں نہج البلاغہ، یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے، یہ
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کتاب نہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس کو لکھنے والے علی بن حسین علوی، یہ کون تھا؟ اس نے اس کتاب کو گھڑنے کا اہتمام کیا ہے، اور اس شخص کو بڑی علوم کی مہارت تھی. جو بھی نہج البلاغہ آج کل انٹرنیٹ پر جتنے بھی سیدنا علی کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں، وہ یقین کر لے گا کہ یہ سیدنا علی کے ہی ہے. لیکن یاد رکھیں اس کتاب کے اندر سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر پر واضح طعن و تشنیع کی گئی ہے، صحابہ کی جو ہے کمزوریاں بیان کی گئی ہے. تو یہ من گھڑت اور جھوٹی کتاب ہے. امام ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر بیان کیا. شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ بات بیان کی کہ یہ جو کتاب ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے. یہ بات آپ کے علم میں رہنی چاہیے ساتھیوں. اور یہی بات دیگر علماء نے بھی کہی، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی. اسی شخص کے بارے میں انہ الذی وضع کتاب نہج البلاغہ، کہ اسی رافضی نے نہج البلاغہ گڑی ہے. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات نہیں ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اقوال نہیں. تو بات یہ عرض کر رہا تھا، اور یہی بات متقدمین اور متاخرین نے کہی ہے. متقدمین کے اقوال کے انبار تو شیخ نے خود اپنی کتاب میں لگائے ہیں، وہ اگلے آپ دیکھیں گے. لیکن متاخرین میں بھی آپ دیکھیں گے یہی بات تواتر کے ساتھ چلتی آ رہی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی کہ شیخین کریمین اور خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے دونوں کی فضیلت کے قائل تھے، آپس میں محبت تھی. انسانی طبیعت اگرچہ کبھی کبھی خواہشات سے مغلوب ہو جایا کرتی ہے، لیکن دین پسندی سے اس کا انکار یعنی کرتی ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ بات امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہی کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. امام اجری رحمہ اللہ الشریعہ کے اندر بیان کرتے ہیں، جان لو ہم پر اور تم پر، اللہ ہم پر اور تم پر رحم کرے، بے شک اللہ نے امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب کو اعلیٰ فضیلت عطا فرمائی. خیر، میں آپ کی پیش قدمی عظیم میں، اور آپ کے مناقب بہت زیادہ ہے، آپ عظیم فضیلت والے، آپ جل القدر عالی مرتبہ اور بڑی شان والے ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، چچا زاد حسن و حسین کے والد، مسلمانوں کے یعنی مسلمانوں کے مرد و میدان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرنے والے، ہم پلہ لوگوں سے لڑنے والے، امام عادل زاہد، دنیا سے بے نیاز، آخرت کے طلبگار، متبع حق، باطل سے دور. یہ بہترین اخلاق کے آپ مالک تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے محبت کرتے، اور آپ اللہ اور رسول سے محبت کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ عنہ ایسے انسان ہیں کہ آپ سے متقی مومنی محبت کرتا ہے، اور آپ سے صرف منافق بد نصیب ہی بغض رکھتا ہے. عقل، علم، بردباری اور ادب کا خزانہ ہے. کون؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، آپ زمانے میں تمام یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ، آپ زمانے میں تمام عورتوں کے سردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور ذریعہ نسل، اپنے عظیم باپ کے مشابہ سردار قلائق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کی صاحبزادی قریشیہ ہاشمیہ حسن و حسین کی والدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت رکھتے، ان کی خصوصی تکریم. آپ دیکھیں اہل بیت کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. ابو نعیم رحمہ اللہ کہتے ہیں انتہائی عابد و زاہد. کون؟ کس کے بارے میں؟ سید نساء الجنہ کے بارے میں. تو اگر آپ دیکھیں گے، بلکہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ تمام ازواج مطہرات بھی سید نساء الجنہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے، اور یہ بھی ان سے محبت کرتی تھی. تو پورے متاخرین نے بھی یہی بات کہی. اگر آپ قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، آپ علامہ اسفرائینی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، اس کے بعد حال ہی میں شیخ صالح الفوزان کو دیکھ لیں، سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، مولانا نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ اہل سنت والجماعت شیعوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں، جن کا عقیدہ صحابہ اکرام سے بغض و عداد رکھنا اور ان کو گالیاں دینا. اور اسی طرح اہل سنت والجماعت نواسب سے اور خوارج سے برات کا اظہار کرتے ہیں، جن کا عقیدہ اہل بیت کو قولاً و عملاً تکلیف پہنچانا ہے. صرف یہاں پر بات کیونکہ آئی ہے، ہم دیکھیں گے ساتھیوں ایک بات
آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے کہ اہل بیت میں، اور یوں سمجھے آپ خلفائے راشدین، صرف خلفائے راشدین کو ہم لیں گے تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے، کس قدر ان کو محبت تھی، کس قدر. یعنی دوسرے صحابہ کو تو آپ چھوڑیں کہ وہ کیسے جو ہے آپس میں ان کے درمیان محبت تھی. ایک ناحیے سے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں، صرف ایک ناحیے سے، صرف آپ رشتہ داریاں دیکھتے چلے جائیں ساتھی، صرف رشتہ داریاں ہم بات کرتے ہیں تاکہ بات آسانی سے آپ سمجھ لیں. اگر آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لے لیں، رشتہ داری تبھی ہوگی جب محبت ہوگی، دشمن سے تھوڑی رشتہ داری ہوتی ہے. سیدنا ابو بکر ابن علی ابن ابی طالب، یہ شہید ہو گئے سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں. ان کی والدہ کون تھی؟ لیلا بنت مسعود. ٹھیک ہے. دوسرا، دوسرے بیٹے کا نام ابو بکر ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے اور ان کا بھی انتقال ہوا. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، پہلے سیدنا علی کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا حسین کے بھائی تھے. کتاب الارشاد مفید کی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ یعقوبی، عباس القمی کی منتہی الاعمال، بہار الانوار، الانوار النعمانیہ، یہ بات وہاں پر لکھی ہوئی ہے. یہ شیعوں کی کتابیں. اہل سنت کی کتابیں بھی آپ اٹھا لیں، امام ابن قتیبہ کی المعارف، امام نے سعد کی طبقات، ابن جریر الطبری کی تاریخ الرسول والملوک، ابن حزم الاندلوسی کی جمارات العرب، جمارات الانصاب العرب. ٹھیک ہے. دوسری بات، سیدنا اب نام رکھا ہے سیدنا حسن، یعنی پوتے کا نام سیدنا علی کے، ابو بکر ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب. ان کا بھی انتقال کربلا میں ہوا. شیعہ نے کتاب الارشاد مفید، یعقوبی، منتہی الاعمال، عمدۃ الطالب ابن انابہ کی، رسالہ فی التواریخ النبی والآل تستری کی، مصعب الزبیری کی نسب قریش، یہاں پر یہ بات موجود ہے. اگر اہل سنت کو لے لیں، امام نے زریر تبری نے، امام نے زریر الطبری، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ، ابن الاسیر نے الکامل میں، النویری نہایۃ العرب کی، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر. اچھا، ایک اور ابو بکر، کون یہ کون ہے؟ علی زین العابدین، یہ بھی یاد رکھیں. ابو بکر ابن موسیٰ، یہ کون ہے؟ جو موسیٰ الکاظم، جو شیعوں کے ہاں ساتویں امام مانے جاتے ہیں، ان کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر ہے. کشف الغمہ اربیلی، اس نے یہ بات لکھی ہے کہ ساتویں امام نے بھی بیٹے کا، ایسا نہیں ہے کہ صرف وہاں پر بعد میں آنے والوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ بات. پھر علی رضا، علی رضا کون ہے؟ آٹھویں امام ہے. ان کا ایک لقب ابو بکر تھا. النجم الثاقب فی القاب و اسماء الحجت الغائب، تبرسی کی کتاب، اصفہانی کی کتاب، الفرج اصفہانی کتاب، مقاتل الطالبین، یہاں پر لکھا ہے کہ ان کا جو ایک لقب تھا وہ ابو بکر تھا. جو حسن عسکری کے جو بیٹے ہیں، المہدی المنتظر، جن کا شیعہ انتظار کر رہے ہیں، ان کا ایک نام ابو بکر ہے. یہ بات تبرسی نے نجم الثاقب کے اندر کہی. جس امام کا آپ انتظار کر رہے ہیں اس کا نام ابو بکر ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے. اب ابو بکر ابن عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب، جعفر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ چچیرے بھائی ہیں. ان کے بیٹے عبداللہ، یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. پھر جعفر رضی اللہ عنہ کے پوتے کا نام ابو بکر ہے، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کون ہوئے؟ بھتیجے ہوئے. جو عبداللہ ہے، یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن جعفر سیدنا علی کے بھتیجے ہیں، بھائی کے بیٹے. انہوں نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ابو بکر رکھا. انصاب الاشراف بلازوری کی، خلیفہ ابن قیاد کی تاریخ ابن قیاد، امام زہبی کی سیر اعلام النبلاء، ابن قتیبہ کی المعارف. تو ابو بکر ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، یہ کون ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے پوتے، حسن ابن حسن رحمہ اللہ کا واقعہ کل ہم نے دیکھا. انہوں نے ذکر کیا کہ اگر دیکھا نا، ہم نے امام بہقی نے الاعتقاد میں نقل کیا کہ اللہ کے رسول نے جس طرح نماز، روزہ، حج بیان کیا، ویسے ہی خلافت بیان کر دیتے. انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. سبحان اللہ. امام اصفہانی نے مقات الطالبین کے اندر اس کو نقل کیا. ابو بکر ابن ابی العزم ابن عبداللہ، اگر آپ دیکھیں گے پھر ان کا جو نسب ہے وہ جا کر کہاں ملتا ہے؟ ابراہیم المرتضیٰ سے، جو موسیٰ الکاظم، جو ساتویں امام ہیں، ان کے بیٹے. یہ بات شدقوم الحسینی نے تحفۃ الازہر کے اندر نقل کی. یہ صرف میں نام نقل کر رہا ہوں ساتھیوں، جو انہوں نے
नाम, सिर्फ नाम। अगर नाम देखें तो इससे अंदाजा रखें, मैं रिश्तेदारी तो आपको आगे बताऊंगा आपको, ये तो सिर्फ नाम है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह के नाम पर रखा। अब अगर आप इसके बाद सैयदना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यानी अल्लाह के रसूल का जो घराना और सिद्दीक का घराना देखे रजी अल्लाह को, वो तो एक अलग ही दुनिया है, वो एक अलग सिलसिला है। पहला रिश्ता तो वाज़े, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो कौन है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी है, नूर नजर है, लख्त जिगर है। सैयदना हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो सैयदना हुसैन के भाई है, उनका निकाह हुआ सैयदा हफ्सा बिनत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर से, सैयदना अबू बकर सिद्दीक की पोती है और अल्लाह के रसूल के नवासे हैं। ये दोनों का निकाह हुआ। तुस्तुरी ने तवारिक़ नबी वल आल के अंदर, इब्ने हबीब ने अल मुहब्बर के अंदर इसको जिक्र किया। बाज मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सैयदा हफ्सा का निकाह सैयदना हुसैन से हुआ, लेकिन सही बात यही है कि सैयदना हसन से उनका निकाह हुआ। ठीक है, दूसरा। तीसरा आप देखिए, जो इसहाक इब्ने अब्दुल्ला इब्ने जाफर इब्ने अबी तालिब है, जो सैयदना अली रजी अल्लाह के भाई के पोते हैं, सगे भाई, जाफर रजी अल्लाह के पोते इसहाक, इनका जो निकाह हुआ वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो पोते थे, कासिम इब्ने मोहम्मद फुकाए सबा में से, उनकी बेटी उम्मे हकीम से हुआ। और ये उम्मे हकीम जो है बहन थी उम्मे फरवा की। मुसब्बत जुबैरी ने नस्ब कुरैश के अंदर, इब्ने कुतैबा ने अल मारिफ के अंदर, और शियों में जो आलमी अल हायरी है तराजिम अल आलम अन निसा के अंदर इसने बात नकल की। चौथा रिश्ता, मोहम्मद बाकिर, जो कौन है? सैयदना हुसैन के पोते हैं, बाकिर इब्ने अली इब्ने हुसैन, अली जो मारूफ जैनुल आबिदीन है। ये जो पांचवें इमाम माने जाते हैं मोहम्मद बाकिर, इनका निकाह किससे हुआ? उम्मे फरवा से, यही कासिम ने मोहम्मद बिन अबू बकर की बेटी से। मुफीद की इरशाद में, इब्ने इनाबा की उम्दतुत तालिब में, इब्ने तख्तकी के अल असीली में, मुसब्बत जुबैरी की नसब कुरैश में ये बात है। समझ रहे हैं आप बात? एक और रिश्ता, ये कौन है? सैयदना हसन इब्ने हसन, जो कौन है? सैयदना हसन इब्ने हसन सैयदना अली के पोते हैं। सैयदना हसन के पोते हैं मूसा, मूसा इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने हसन। आप समझ रहे हैं? इनका निकाह हुआ किससे? उम्मे सलमा से। उम्मे सलमा कौन है? मोहम्मद की बेटी है। और ये मोहम्मद कौन है? मोहम्मद इब्ने तलहा इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने अब्दुर्रहमान इब्ने सिद्दीक, यानी अबू सिद्दीक के पोते हैं उबैदुल्लाह, उबैदुल्लाह के पोते हैं मोहम्मद। तो उनसे निकाह हुआ उम्मे सलमा का। तो समझे आप? अब और एक इसहाक इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अली, जो अली जैनुल आबिदीन सैयदना हुसैन के बेटे, इनके पोते हैं इसहाक, इनका निकाह किससे हुआ? कुलसूम से हुआ। ये कुलसूम कौन है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पोते कासिम के पोते इस्माइल की बेटी। तो साथियों, ये सिलसिला चलता रहा किसके दरमियान? सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना अहले बैत के दरमियान। तो वल्लाही आप सोचें, क्या कोई अक्लमंद शख्स ये कह सकता है कि अहले बैत और सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दरमियान किसी किस्म की नफरत थी? कोई कह सकता है? आप बताएं। ये सिर्फ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान जो मोहब्बत थी, उसका जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूं। लेकिन अगर आप इजमाली तौर पर कहें तो सैयदना अली और अहले बैत तमाम सहाबा से मोहब्बत करते थे। नहजुल बलागा ही आप उठा लें, सैयदना अली खुद कहते हैं कि मैंने सहाबा को देखा, कोई उनके मुशाबे नहीं। सुबह उड़ते, सुबह उड़ते, पुश्त की सवार, घोड़े पर सवार होते, अल्लाह की रजा मतलूब करते मैदान जंग में। सीमा फी वजूही में नसर सुजूद, रात को सोते, सोते नहीं थे, सजदा करते थे, रुकू में होते थे, क़ियाम में होते थे, अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी अख्तियार करते। और जब अल्लाह को याद करते तो ऐसा होता कि कपकपाहट तारी हो जाती, आंख नम हो जाती, ऐसे जो है तड़पते, या फिर ऐसे जो है हल जाते, लरस जाते, जैसा कि कोई झाड़ लरस जाता है जब तेज हवा है। यानी खशियत का ये आलम था। सहाबा के मुतालिक सैयदना अली कहते हैं, बल्कि खुद सैयदना अली ने, मुल्ला बाकर मजलिसी ने बिहार अनवार के अंदर लिखा कि सैयदना अली कहते हैं,
جس کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کے لیے جنت ہے۔ صرف دیکھنے کے متعلق یہ خود جو ہے، کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، بلکہ علی رضی اللہ عنہ صحابہ کے متعلق کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، اور صحابہ اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتے کہ اپنے باپ، اپنی اولاد، اپنے بھائی، اپنے ماموں، اپنے چچا سے تک لڑ جاتے، لیکن کبھی بھی صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ دنیا سے اس طریقے سے صحابہ موت سے اس طریقے سے محبت کرتے تھے جیسے تم دنیا سے محبت کرتے ہو۔ جب اللہ نے دیکھا ان کے ایمان کو، اللہ نے ان کو نصرت دی، اللہ نے ان کو استقامت سے نوازا، اللہ رب العزت نے دنیا کے خزانے ان کے لیے کھول دی، اور اللہ کی عزت کی قسم اگر وہ نہ ہوتے تو آج دین نہ ہوتا، ایمان کی تجدید نہ ہوتی، کوئی اسلام کا رکن باقی نہ رہتا۔ یہ جو تم پھل کھا رہے ہو، سیدنا علی کہہ رہے ہیں یہ جو تم پھل کھا رہے ہیں، نہج البلاغہ کے اندر یہ بات ہے، یہ اصل میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا خون تھا۔ سیدنا عمر کے متعلق ابھی آپ نے دیکھا کہ سیدنا عمر سے کیسی محبت کرتے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ بات متعدد دفعہ آپ کو ملے گی، چاہے وہ سیدنا ابو بکر ہو، سیدنا عمر ہو، سیدنا عثمان ہو۔ پھر آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو لے لیں، ان کو دیکھیں آپ وہ کس طریقے سے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ زید بن ثابت کو آپ مثال، ایک صحابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دفن کر رہے ہیں، رو رہے ہیں عبداللہ ابن عباس، کہہ رہے ہیں کہ ایسے جو ہے علم کو دفنایا جاتا ہے۔ جو زین العابدین ہے ان کو آپ لے لیں، جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، صحابہ کے لیے دعائیں وہ کرتے، صحابہ سے اتنی محبت کہ اپنے بیٹوں کا نام صحابہ کے اوپر رکھا۔ بلکہ ایک دفعہ دیکھا کہ کوئی شیخین کریمین بلکہ سیدنا عثمان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو کہا کہ کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ کہا نہیں۔ کیا انصار میں سے ہو؟ کہا نہیں۔ تو دونوں لوگوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، تو تم نہ مہاجر میں سے ہو نہ انصار میں سے ہو، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ ابو حازم المدنی کہتے ہیں، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا، میں نے کسی ہاشمی کو، کہتے ہیں علی ابن حسین سے زیادہ جو ہے فقیہ نہیں دیکھا۔ تو ایک مرتبہ زین العابدین جو سیدنا علی کے پوتے ہیں ان سے پوچھا کہ سیدنا ابو بکر اور عمر کا مقام کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں؟ تو کیا کہا پتہ ہے؟ ان کی خبروں کی طرف اشارہ کر کر بتایا کہ جیسا آج ان کا مقام ہے، جیسا آج قریب ہے، جیسے مرتے وقت قریب ہے، زندگی میں بھی ان کے قریب تھے، ہمیشہ ان کے ساتھ تھے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر۔ محمد الباقر ابو جعفر کہتے ہیں ان سے پوچھا کہ اب ابو بکر اور عمر کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ میں ان سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہوں، ان کے مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور کہتے ہیں میں نے اپنے گھر والوں میں سے، اہل بیت میں سے کسی کو نہیں پایا، کسی کو نہیں دیکھا، کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی بغض نہیں دیکھا ان دو ہستیوں کے لیے۔ امام نے سعد نے طبقات کے اندر نقل کیا، ہم کبھی ان سے اعلان برات نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ بنو فاطمہ، جو فاطمہ کی جو اولاد ہے رضی اللہ تعالی عنہ، متفق علیہ اجماع ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بہترین لوگ امت محمدیہ میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو یہ مقام ہے کس کا؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کا، اہل بیت کی نظر میں۔ امام باقر ہی کے متعلق آتا ہے کہ ان کو خبر پہنچی کہ اہل عراق میں بعض لوگ اہل بیت سے محبت کرنے کا دم بھرتے ہیں اور شیخین کریمین کی توہین کرتے ہیں، تو کہا کہ ہم اعلان برات کرتے ہیں، جو کوئی اہل بیت کی محبت کا دم بھرے اور یہ کہے، امام نے کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کیا کہ ہم شیخین کریمت کی فضیلت کو نہیں مانتے، وہ جاہل ہے، اہل بیت کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ زید بن علی بن حسین نے کہا کہ شاکرین کے سردار ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ رب العزت شاکرین کو جو ہے کیا ہے؟ جزا دینے والا۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، امام ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر نقل کرتے ہیں، تو جان لو کہ اس کا سیدنا علی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میرے گھر والے ہمیشہ جب کبھی سیدنا ابو بکر کا ذکر کرتے،
سیدنا عمر کا ذکر کرتے تو خیر کے ساتھ کرتے. بہترین لوگ ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اللہ ان سے راضی ہے اور یہی اہل بیت کا عقیدہ ہے. کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ اللہ اکبر. امام زید ابن علی ابن حسین. امام عبداللہ ابن حسن کہتے ہیں کہ جب ان سے ابو بکر اور عمر کے بارے میں پوچھا کہ اللہ جو ہے ان پر سلامتی نازل کرے، اللہ رب العزت ان پر رحم کرے اور اللہ رب العزت ان پر سلامتی نہ بھیجے، اللہ رب العزت ان پر رحم نہ کرے. امام عساکر تاریخ دمشق میں نقل کرتے ہیں جو وصلی علیہ صلاتک سکن لہم، اور جو ان پر جو ہے سلامتی سلام یعنی ان کے دل میں ان کے لیے بغض رکھتا ہے، اللہ ان پر سلامتی نہ کرے، اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ نہ کرے. ایک مرتبہ مسا کر رہے تھے عبداللہ ابن حسن، تو انہوں نے کہا کہ یہ مسا ہم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امین تھے شریعت بیان کرنے میں. آپ سمجھ رہے ہیں یہ میری بات؟ تو یہ مقام ہے اہل بیت. جعفر صادق بڑے مشہور امام ہیں، انہوں نے یہ بات انہوں نے کہی ہے جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہ صحابہ جو ہے کثیر تعداد میں تھے، بعض مدینے میں تھے، بعض مکہ میں تھے، لیکن کوئی بھی صحابی نہ قدری تھے، نہ مرجی تھے، نہ حروری تھے، نہ معتزلی تھے، نہ کوئی اس میں خواہش مند تھا. تمام صحابہ متقی تھے اور تمام صحابہ زاہد تھے. یہ بات جعفر صادق کہہ رہے ہیں. القصال بہار الانوار آپ اٹھا کر دیکھیں. تو جب صحابہ سنت پر تھے، بدعاتی نہیں تھے، زاہد تھے، اللہ کی خشیت جو ان کے دل میں راسخ کر گئی تھی، اور خود جعفر صادق رحمہ اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو یہ بات ماننا پڑے گا کہ شیعہ کا اہل بیت سے بھی کوئی تعلق نہیں اور شیعہ کا صحابہ سے بھی کوئی تعلق نہیں. تو باتیں بہت ساری ہے اگر ہم دیکھنا چاہیں، لیکن دو تین باتیں رکھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہی بات موسیٰ کاظم رحمہ اللہ نے بھی بیان کی اور یہ روایت بیان کی کہ صحابہ جو ہے اس امت کے لیے امین ہے. جب تک صحابہ ہے فتنوں کا جو یعنی ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ چار جو ہے زمانے ہیں. بہترین زمانہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، اور پھر چوتھا زمانہ. یعنی صحابہ کے زمانے کی تعریف بیان کر رہے ہیں کون؟ امام موسیٰ علی کاظم بہار الانوار. امام علی رضا وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دی، اللہ نے ان کے لیے راستے آسان کر دی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو پھر کہا کہ یہ تو موسیٰ کے حواری ہے جن کے لیے اللہ رب العزت نے سمندر کا راستہ آسان کیا. اور بعد میں آپ نے کہا جو اہل بیت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور صحابہ ہے، تو انہوں نے روایت بیان کی. غور سے سمجھیں آپ یہ بات. کون؟ امام علی رضا نے. اور یہ روایت بہار الانوار میں ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ ابن عمران کو نبی بنایا اور فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا، پیچھے پڑا، فرعون کے ظلم سے نجات دی، سمندر ان کے لیے کھلا، تورات ان کو عطا کی. تو وہ سمجھ گئے ان کا مقام کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اگر یہ مقام ہے اہل بیت کا، تو کیا صحابہ کا بھی کوئی مقام ہے؟ کسی اور یعنی صحابہ جو دوسرے نبیوں سے صحابہ ہوں گے ان کا کیا مقام ہے؟ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام کا پتہ نہیں؟ صحابہ کا وہی مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایسی ہی فضیلت دوسرے انبیاء کے صحابہ پر حاصل ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کو دوسرے انبیاء کے گھرانے پر فضیلت حاصل ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تم ان کو نہیں دیکھو گے کیونکہ وہ مستقبل میں آنے والے ہیں، تم ان کو جنت میں دیکھو گے.
یہ بات کون بیان کر رہے ہیں؟ امام علی رضا۔ تو کیا بات پتا چلی ساتھیوں کہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی مجمعین یہ بات مانتے تھے کہ صحابہ جنتی ہے، اور تمام انبیاء کے صحابہ میں سب سے بہترین صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ تو بات سیدنا ابو بکر صدیق پر چل رہی تھی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، شیخ نے بھی نقل کیا، لیکن اختصار سے میں نقل کر دوں، بعد میں ہم تکرار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے جو تم تعلقات جوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، یعنی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ دار ہیں ان سے تعلق جوڑنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے، زیادہ اہم ہے، زیادہ محبوب ہے خود کے رشتہ داروں سے تعلقات کو مضبوط کرنا۔ بلکہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو۔ مسند ابو یعلا کے اندر ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز آپ نے پڑھی اور چلنے لگے، اور جب آپ نے دیکھا کہ یہ اللہ کے رسول کے وفات کے بعد کا مسئلہ ہے، آپ نے سیدنا حسن کو دیکھا وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن کو جو اٹھایا، کھاندے پر بٹھایا اور کہا کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول کے مشابہ ہے اور سیدنا علی کے مشابہ نہیں، یعنی نانا کے جیسے لگتے ہیں یہ، ابو کے جیسے نہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس پر ہنسنے لگے، یہ مسند ابو یعلا میں شیخ حسین سالم اسد کی تحقیق کے ساتھ یہ چھپی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ کے اندر نقل کیا، اور البدایہ امام بہقی رحمہ اللہ کے نہیں، ہاں امام بہقی نے بھی نقل کیا، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی الفاظ ہے البدایہ والنہایہ میں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، یہ پورا واقعہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوا، وہی واقعہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے، سیدنا علی نے رضی اللہ عنہ جب خطبہ دیا تو رونے لگے، تو یہ بات، یہی واقعہ جو اب ہم نے پڑھا ہے۔ تو ایک اور واقعہ جو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے فضائل الصحابہ و مناقبہم میں نقل کیا ہے، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت رحم فرمائے سیدنا ابو بکر پر، وہ ہمارے جو ہے امام تھے اور بہترین جو ہے حکمران تھے، ہم نے ان سے بہتر کسی ولی کو نہیں دیکھا۔ یاد رکھیں یہاں پر ایک اور بات جو یاد رکھنی ہے کہ یہ جو عبداللہ ابن جعفر تھے، وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسما بنت امیس سے نکاح کیا، اور عبداللہ ابن جعفر کی یہ والدہ تھی۔ اور کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو سیدنا عمر آئے، تو ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم اجازت لیں، کس کے لیے؟ عبداللہ ابن جعفر کے لیے۔ اب غور کریں عبداللہ ابن جعفر کون ہے؟ عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت لی اور ان کو اجازت نہیں دی، پھر انہوں نے اجازت مانگی، پھر اجازت نہیں دی گئی۔ جب تیسری بار اجازت مانگی، سیدنا ابو بکر نے کہا اندر آ جاؤ، اور سیدنا عمر صحابہ کے ساتھ اندر آ گئے۔ سیدنا عمر نے پوچھا کہ آپ نے ہمیں اتنی دیر کیوں رکایا؟ ہم نے 2 بار آپ کو اجازت مانگی لیکن ہماری اجازت نہیں دی گئی، تیسری بار مانگی تو آپ نے اجازت دی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بنو جعفر بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا کھا رہے تھے، اور مجھے ڈر تھا کہ تم آ جاؤ گے اور کھانے میں جو ہے یعنی شریک ہو جاؤ۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر بنو جعفر جو اہل بیت میں سے ہے، ان کا کیسا احترام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو میں یہیں پر اپنی بات کو روکتا ہوں ساتھیوں، یہ صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں عرض کر رہا تھا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی بخشی تو تفصیل کے ساتھ سیدنا عمر، سیدنا عثمان یہ بھی دیکھیں گے کہ کس قدر آپس میں محبت تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت صحابہ کی اور اہل بیت کی دونوں کی محبت ہمارے دل میں جمع فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔